سورہ یونس آیت نمبر 107۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين۔ صدق الله العظيم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں ایک تو قرآن مقدس کی حقانیت کا ذکر ہے، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، صمد ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنا کلام عطا فرما دیا جو کہ حق ہے، تو اب اللہ فرماتے ہیں کہ اس حق کے آنے کے بعد ہر ایک بندے کی اپنی ذمہ داری ہے کہ اس حق کو قبول کرتا ہے یا نہیں، اس حق سے کوئی فائدہ اٹھاتا ہے یا نہیں۔ فرمایا کہ میں تو صمد ہوں، بے نیاز ہوں، مجھے کسی سے کچھ پرواہ نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ میرے اس کلام کو حق سمجھتا ہے، اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، تو اس کے اندر اس کا اپنا ہی بھلا ہے، اس کے اندر میرا کوئی نفع نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس حق کو قبول نہیں کرتا، اس حق سے فائدہ نہیں اٹھاتا، تو اس میں اس کا اپنا ہی نقصان ہے، فرمایا کہ میرا کوئی بھی نقصان نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ کوئی بھی بندہ کوئی بھی عمل کرتا ہے، بے شک وہ اللہ کی بندگی کرے یا اللہ کی نافرمانی کرے، دونوں صورتوں کے اندر اس کا اپنا نفع نقصان ہے، نہ تو اللہ کا فائدہ ہے نہ اللہ کا نقصان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو بھی تسلی دی ہے کہ آپ میرا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہیں، اگر کوئی بندہ قبول نہیں کرتا تو اس پر پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری فقط پیغام پہنچانا ہے، ہدایت دینا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں، آپ کی ذمہ داری فقط اتنی ہے کہ اس کلام کے مطابق آپ خود زندگی بسر کریں، آپ اس وحج کی اتباع کرتے رہیں، اور یہ جو کچھ باتیں بناتے رہیں، آپ کو تکلیفیں پہنچاتے رہیں، اللہ کے کلام کو ماننے سے انکار کرتے رہیں، آپ اس پر صبر کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا۔ یہ لوگ اپنا ہی کچھ بگاڑ پائیں گے۔ قل، آپ فرما دیجئے، یا ایھا الناس، اے تمام انسانوں، قد جاءکم الحق، تحقیق آ چکا تمہارے پاس حق، من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے، فمن اہتدی، پس جس نے ہدایت قبول کر لی، فانما یہتدی لنفسہ، پس بے شک اس نے ہدایت قبول کی اپنے ہی نفس کے لیے، یعنی کہ اس کا فائدہ خود اسی کو ہی ہوگا۔ ومن ضل، اور جو بندہ گمراہ ہو گیا، فانما یضل علیہا، تو
تو پس بے شک یہ گمراہ ہوا اپنے ہی نفس کے خلاف، یعنی کہ اس کی گمراہی کا وبال خود اسی کے اوپر ہی پڑے گا۔ وما انا علیکم بوکیل، اور میں تم پر کچھ نگہبان نہیں ہوں۔ واتبع، اور آپ اتباع کیجئے، ما یوحی الیک، جو آپ پر وحی کی گئی، اللہ کی طرف سے جو وحی کی جاتی ہے آپ اس کی اتباع کریں۔ واصبر، اور صبر کیجئے، حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے۔ وہو خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ سورہ یونس کی یہ آخری آیات ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ سورہ یونس آج مکمل ہو گئی ہے۔ یہ آخری آیتیں یوں سمجھ لیجئے کہ یہ پوری کی پوری سورہ مبارکہ کا خلاصہ ہے، اور اس میں جو خطاب ہے یہ خاص نہیں ہے، عام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الناس، اے تمام انسانوں، وہ کہیں کے بسنے والے ہوں، کسی نسل سے، کسی رنگ سے تعلق رکھنے والے ہوں، کسی زبان سے تعلق رکھنے والے ہوں، کسی فرقے سے تعلق رکھنے والے ہوں، اے تمام انسانوں، قد جاءکم الحق من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس حق آ گیا۔ یہ حق کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ حق کیا ہے؟ یہ دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہم تک حق پہنچا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بس اب ہم نے جب حق دے دیا، اب ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی ہے، ب تمہاری ذمہ داری شروع ہو گئی ہے کہ تم اس حق کو حق مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، اس کو قبول کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، اس سے فائدہ اٹھاتے ہو یا نہیں اٹھاتے ہو۔ اب ہر ایک انسان اپنا نفع نقصان تو سمجھتا ہے نا، دنیاوی لحاظ سے تو ہر بندہ بہت ہی چالاک ہے، لیکن جب بات آخرت کی آتی ہے تو سارے کے سارے بھولے بن جاتے ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ 50 سال 60 سال سے انسان نماز پڑھ رہا ہے، لیکن نماز کے فرائض کے پتہ نہیں ہے۔ بچے جوان ہو گئے، بچوں کے بچے ہو گئے، ابھی تک سنت کے مطابق غسل کا طریقہ ہی معلوم نہیں ہے۔ دنیاوی لحاظ سے تو ہم بڑے چالاک ہیں۔ اگر ہم سے دین کے اندر 50 بندے مشورہ کرنے ہیں نا کاروبار کے متعلق، تو ہم 50 بندوں کو 50 مشورے دے سکتے ہیں، ہر ایک کو الگ الگ کاروبار کا، تو یہ کر لے، تو یہ کر لے، اس میں یہ نفع نقصان ہے، اس میں یہ نفع نقصان ہے، ہر ایک چیز کا ایک ایک باریکی کا پتہ ہے۔ نہیں پتہ تو دین کا نہیں پتہ۔ پوری زندگی سے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد بھی پڑھتے رہے، لیکن ہم پڑھنے کے باوجود بھی گزر جاتے اندر سے، کچھ پتہ ہے کہ ہم نے کیا پڑھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ہمیں کیا حکم دیا، اللہ کی چاہت کیا ہے، کچھ ہے پتہ؟ کبھی زحمت گوارا کی اس کو سمجھنے کی؟ کچھ بھی نہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو آج کل تو بے شک وہ کسی زبان سے تعلق رکھنے والے ہوں، سب سے پہلے اپنے بچوں کو وہ انگلش کی تعلیم دیتے ہیں۔ بھئی انگریزی زبان ابھی سے آنی چاہیے، بچے کی بنیاد بن جائے گی، بس اس کو کیٹ ڈاگ فلانی چیز ہر چیز کی ہم اس کو تعلیم دیں گے، اور اپنی زبان ہم بھول جاتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں کہ بے بچے انگلش بولیں، ایسی بات کہ نہیں ہے، لیکن فکر نہیں ہے تو قرآن کی فکر نہیں ہے۔ قرآن کے متعلق ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے بچے ماشاءاللہ سے جی 8ویں کلاس میں ہے، جی 10ویں کلاس میں ہے، جی فرسٹ ایئر میں ہے، قرآن پڑھا ہوا ہے، بس جی قرآن نہیں پڑھ سکا، بس آپ کچھ سوچ رہے ہیں، قرآن کے بارے میں ابھی تک کچھ سوچ رہے ہیں، یعنی کہ ناظرہ قرآن نہیں آتا، حفظ تو بہت دور کی بات ہے، ناظرہ نہیں آتا۔ قرآن کے ساتھ ہمارا سلوک اسی قسم کا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو وزراء ہیں انہیں جب کہا جاتا ہے کہ سورہ اخلاص سناؤ تو وہ کہتے ہیں جی اللہم انا نستعینک، بتاتے ہیں بے قل هو اللہ کے بعد کہ سورہ اخلاص قل هو اللہ کو کہتے ہیں، اچھا قل هو اللہ، ہاں وہ تو میں نے کئی بار پڑھی ہوئی ہے، سنائیں ذرا، وہ نہیں آتی۔ یہ سچ ہے، مذاق تو نہیں کر رہا ہوں میں۔ وفاقی وزیر تعلیم
بیان دیتے ہیں کہ اب مدرسوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم دینی تعلیم پورے 40 پارے ہم سکولوں میں پڑھائیں گے۔ کتنے پارے؟ میری بات سن رہے ہیں نا، سمجھ بھی رہے ہیں؟ کتنے پارے کہے میں نے؟ یہ کون کہہ رہے؟ وفاقی وزیر تعلیم۔ پھر اس سے صافی سوال کرتا ہے جی کتنے پارے؟ شاید یہ بھول گیا ہو، اس کو یاد آ جائے۔ کتنے پارے کہے آپ نے؟ کہ پورے 40 پارے۔ جب یہ معلوم نہیں ہے، یہ وزیر تعلیم ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پارے 30 ہیں یا 40 ہیں۔ اب پاروں کے اندر کیا ہے اس کا تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کو کتنا معلوم ہوگا، جب پاروں کی گنتی بھی اس بیچارے کو یاد نہیں ہے۔ یاد کرانے پر پھر پتہ نہیں چلتا۔ اور یہ جتنے بھی ہمارے پر مسلط ہیں، سچ یہ ہے کہ ان کو سورہ اخلاص آخری 10 صورتیں کچھ پتہ نہیں بیچاروں کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بڑوں نے جو ان کو تعلیم دی تھی وہ وہی کتے بیلے والی دی تھی، اس کے اندر وہ ماسٹر بنے ہوئے۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو جو حق ہے اس کو حق مانیں بھی اور سمجھیں بھی، اس کو اپنائیں بھی، اس کے مطابق زندگی بسر کریں گی۔ اللہ فرماتے ہیں قد جاءکم الحق من ربکم، کہ تمہارے پاس حق آ چکا تمہارے رب کی طرف سے، اب اس کے ساتھ تم کیا سلوک کرتے ہو یہ تمہارے اوپر منحصر ہے۔ بہت ہی افسوس کا مقام ہے کہ آج سب سے زیادہ مظلوم کتاب یہ قرآن، اس پر ہم 1 روپیہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مفت تعلیم ملتی ہے پھر بھی ہمیں یہ قبول نہیں ہے، لیکن دوسری تعلیم اس پر ہمارے ہزاروں لگ جائیں، لاکھوں لگ جائیں، کوئی بات نہیں جی، بچے کو تعلیم تو دلوانی ہے نا جی، ہماری ذمہ داری ہے، تو یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ تو اللہ نہ کرے کہ جس طریقے سے آج کل میڈیا اور سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندے کو پتہ ہے جی وفاقی وزیر تعلیم صاحب کریں 40 پارے، فلاں وزیر کو سورہ اخلاص یاد نہیں تھی، فلاں کو دعا قنوت یاد نہیں تھی۔ ایسا نہ ہو کہ جو کچھ ہم دیکھ کر اس وقت ہم مذاق اڑا رہے ہیں ان لوگوں کا کہ دیکھو ان بیچاروں کو اتنا ہی پتہ نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت اچھے طریقے سے نہ کر پائیں، کل کو ہمارے یہی بچے جب بڑے ہو جائیں تو یہ بھی انہی کی طرح کتے بلی کی تعلیم کو تو جانتے ہوں لیکن قرآن کے بارے میں ان کو بھی اتنی ہی معلومات ہوں۔ اللہ نہ کرے، اللہ کرے کہ وہ وقت نہ آئے۔ تو اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ بے شک وہ تعلیم ہم ایم اے اور ایم ایڈ اور ایم فل اور پی ایچ ڈی سب کچھ کروائیں، لیکن جو اعلیٰ تعلیم ہے وہ قرآن پاک کی ہے۔ اعلیٰ تعلیم قرآن پاک کی ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حق دے دیا، میں نے اپنا احسان کر دیا، فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، اب اگر کوئی بندہ ہدایت اس سے لے لیتا ہے تو اس کے اندر ہمارا کوئی نفع نہیں ہے، لِنَفْسِهِ اس کے اپنے نفس کا فائدہ ہے، خود اسی کا فائدہ ہے۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور اگر کوئی بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، اس حق کو حق نہیں مانتا، اس کو نہیں اپناتا، اس کو سمجھتا نہیں ہے، اس کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتا، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، فرمایا کہ اس کا نقصان، اس کا وبال وہ اسی کے اوپر ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اگر ساری کی ساری مخلوقات، انسان، جنات، فرشتے جو کہ مکلف ہیں، اگر سارے کے سارے سجدے میں گر پڑیں اور سجدے میں ہی پڑے رہیں تب بھی اللہ کی شان کو بڑھا نہیں سکتے، اور اگر ساری کی ساری مخلوق اللہ کا نام لینے سے بھی انکار کر دے اس کی شان کو گھٹا نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں؟ اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ پاک ہے۔ اگر ہم نہیں کہیں گے تو کیا پھر اللہ پاک نہیں ہوگا؟ اللہ تو پھر بھی پاک ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، ہم بار 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 اسی لفظ کو دہراتے ہیں، اس مبارک کلمہ کو زبان سے ادا کرتے ہیں، اللہ پاک، اللہ پاک، اللہ پاک۔
اللہ تعالیٰ یہ پاکیزگی ہمارے من میں اتار دیتا ہے، اللہ ہمارے ظاہر باطن کو پاک کر دیتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ، کیا کہتے ہیں؟ اس کا معنی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اگر ہم کہیں یا نہ کہیں، لیکن اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں یا نہیں ہیں۔ جب ہم بار بار کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، ہم تسبیح پڑھتے ہیں، سب تعریفیں اللہ کی، سب تعریفیں اللہ کے لیے، سب تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ خوش ہوتا ہے اور ایسے بندے کو قابل تعریف کر دیتا ہے۔ پھر ہم کرتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کا معنی ہے کہ اللہ سب سے بڑا، سب سے بڑا۔ جب ہم یہ تسبیح کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا، ہم کہیں یا نہ کہیں لیکن اللہ تو ہے ہی سب سے بڑا۔ جب ہم بار بار یہ مبارک کلمہ زبان سے ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب مخلوق میں ہمیں بڑا کر دیتے ہیں، ہمارے درجے کو بڑا کر دیتے ہیں، ہمیں بلند کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے انسان اگر عبادت کرتا ہے، کسی بھی شکل میں اس کی بندگی کرتا ہے، قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، وہ ذکر کرتا ہے، وہ حج عمرے کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، جو کچھ بھی نیکی کرتا ہے، اللہ کو کچھ بھی نہیں دے رہا، یہ اپنا ہی بھلا کر رہا ہے، اپنا ہی نفع بنا رہا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، اللہ کے نافرمان بنے ہوئے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے نافرمانی سے یا ان کے نہ ماننے سے میری شان کم نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ میں ان کی تعریفوں کا، ان کی عبادت کا محتاج نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا نسألک رزقا، اے میرے بندو میں تم سے رزق نہیں مانگتا، میں یہ نہیں کہتا تم مجھے کھلاؤ، تم مجھے پلاؤ، نحن نرزقک، ہم تو رزق دینے والے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ عبادت کرو اور اپنی آخرت سنوارو، اپنی ہمیشہ کی زندگی بنا لو، نفع نقصان تمہارا اپنا ہے۔ یہ وقت بہت تیزی سے گزرتا چلا جا رہا ہے، بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب پچھتاوا ہوگا۔ کاش میں نمازیں پڑھ لیتا، کاش کہ میں روزے رکھ لیتا، کاش میں قرآن کی تلاوت کر لیتا، کاش قرآن کے مطابق زندگی بسر کر لیتا، کاش کہ میں معاملات اپنے درست کر لیتا، کاش میں حقوق اللہ حقوق العباد دونوں کا پورا پورا خیال رکھ لیتا، تو آج مجھے یہ تکلیف، یہ دردناک عذاب، یہ ذلتناک عذاب، اس کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے وقت کو قیمتی بنائیں۔ یہ ہماری زندگی کیا ہے؟ یہ اوقات ہی تو ہے، یہی وقت ہی تو ہے، صبح شام، گھنٹے منٹ سیکنڈ، یہی وقت ہی تو ہے، اور ہم ہر روز اپنی زندگی کا کتنا حصہ ضائع کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر میرا کوئی نقصان نہیں ہے، تم اپنا نقصان کر رہے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت کو بھی واضح فرمایا، آپ ان سے بتلا دیجئے وما انا علیکم بوکیل، کہ میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں، میں نے اللہ کا کلام تمہارے سامنے پڑھ کے سنا دیا، تمہیں سب کچھ سمجھا دیا ہے، اگر تم راہ راست پر آنے کے لیے تیار نہیں ہو، اگر تم اپنا نفع سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو، اپنے نقصان کو اپنا نقصان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں، تمہاری مرضی، تمہیں جہنم کا راستہ پسند ہے تو چلو، تمہیں جنت نہیں چاہیے تو تمہاری مرضی کی بات ہے۔ ایک آدمی نے ارشاد فرمایا کہ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر کوئی دروغہ نہیں ہے، یعنی کہ زبردستی آپ نہیں کر سکتے کہ بھئی پڑھو کلمہ۔ اللہ کے نبی منت تو کرتے تھے، پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، تمہاری ہمیشہ کی زندگی بن جائے گی، لیکن زبردستی تو نہیں ہے، دین میں جبر تو نہیں ہے کہ بس زبردستی اس کو اسلام قبول کراؤ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر زبردستی کی اجازت ہوتی تو اللہ خود زبردستی سب کو مسلمان کر دیتا، جیسے فرمایا وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر میں چاہوں تو سب کو ہدایت یافتہ کر دوں، لیکن اگر میں زبردستی تمہیں ہدایت یافتہ کر دوں تو اس میں امتحان کس چیز کا ہوگا؟
تمہارا جب اختیاری تم نے اس کو استعمال نہیں کیا، زبردستی میں نے تمہیں مسلمان بنا دیا، تو پھر تمہیں نوازوں کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جبر نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو یہ بھی تسلی دی ہے، وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اے میرے محبوب گھبرایا نہ کرو، پریشان نہ ہوا کرو، جو لوگ دوزخ میں چلے جائیں گے ان کے متعلق ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے، آپ سے نہیں سوال ہوگا ابو جہل کیوں جہنم میں چلا گیا، ابو جہل سے سوال ہوگا جہنم میں کیوں آیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے سوال نہیں ہونا ہے موسیٰ فرعون کیوں جہنم میں چلا گیا، فرعون سے سوال ہوگا تو جہنم میں کیوں آئے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، کہ جو لوگ دوزخی ہیں ان کے متعلق آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ خود ان سے پوچھے گا مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، تمہیں کس چیز نے دوزخ میں داخل کر دیا، کیوں آ گئے یہاں پر؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکننا نخوض مع الخائضین، ہم فضول باتوں کے اندر گھسے رہتے تھے، وکننا نکذب بیوم الدین، اور ہم قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے، حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں یقین آ گیا، یعنی کہ ہمیں موت آ گئی، موت کے وقت تک ہم اسی طریقے سے سب کچھ کرتے رہے، اسی لیے ہم آج جہنم کے اندر داخل ہو چکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے سوال کرنا ہے دوسروں سے کہ ہاں بھائی کیوں آئے ہو، ان کو جواب دینا پڑے گا، اور جو وہ جواب دیں گے اللہ نے ہمیں وہ بھی پہلے بتلا دی۔ آپ علیہ السلام چونکہ بہت زیادہ فکر مند رہتے تھے اور بہت زیادہ اب غمگین رہتے تھے کہ ایک بات کو بار بار دہراتا ہوں، بار بار سمجھاتا ہوں، ایک ایک بندے کو کتنی بار سمجھایا ہے، لیکن ان کا نفع ہے، اپنا نفع نہیں سمجھ رہے، انہی کی بھلے کی بات کی ان کو سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ پریشان ہو جاتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب آپ پریشان نہ ہوں، وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، جو آپ پر وحی کی گئی آپ اس کی اتباع کریں۔ ہم نے بتایا کہ 5 نمازیں فرض ہیں، آپ نے لوگوں کو بتلا دیا کہ پڑھو، کوئی پڑھے یا نہ پڑھے آپ خود پڑھتے رہیں بس۔ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ 1 مہینہ ہے رمضان المبارک کا، پورا مہینہ روزے رکھنے ہیں، بس آپ لوگوں کو بتلا دیجئے، کوئی رکھے یا نہ رکھے لیکن آپ نے رکھنے ہیں۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، جو آپ کو حکم ملتا ہے آپ خود اس پر پابندی کریں اور ہمارا پیغام پہنچا دیں۔ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ، اس کے بعد پھر صبر سے کام لیں، اس لیے کہ فیصلے اللہ نے کرنے ہیں، آپ نے نہیں کرنے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو یہ آخری آیات ہیں جو کہ پوری سورہ مبارکہ کا خلاصہ ہیں۔ ان سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ کے کلام سے محبت کریں، یہ حق ہے۔ زبان سے تو ہم مانتے ہیں اور دل میں احترام بھی ہے الحمدللہ، لیکن جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہے، اور اس کا حق ادا کرنے کے لیے آج تک ہم نے کچھ نہ محنت کی ہے نہ کچھ سوچا ہے، اور نہ اپنے بچوں کا جو مستقبل ہے، جو اصل مستقبل ہے ہمیشہ کی زندگی، اس کے لیے ابھی تک ہم نے کچھ نہیں سوچا، اس لیے کہ جو اصل مستقبل ہے وہ آخرت ہے، اور اس کے اندر جو اعلیٰ تعلیم ہے وہ قرآن کی تعلیم ہے، یہی حق ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں قد جاءکم الحق من ربکم، اس حق نے کام آنا ہے۔ تو اس حق کو خود بھی اپنائیں اور بچوں کو بھی اس حق پر لگائیں۔ ابھی سے ہم کوشش کریں گے، محنت کریں گے تو ہماری آخرت بھی بنے گی اور ان کی بھی بنے گی۔ اور پھر یہ کہ جب اللہ کے نبی لوگوں کے بھلے کی بات کرتے تھے اور لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صبر کریں۔ اگر ہم بھی کسی بندے کو اچھی بات بتاتے ہیں، نیکی کی طرف بلاتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، کسی برائی سے منع کرتے ہیں، اور آگے سے لوگ تانے دیتے ہیں، آگے بڑا سمجھانے والا، ہم کو پاگل ہیں، جا اپنے گھر کی فکر لے، جا فلاں کام کر، لوگ باتیں کرتے ہیں، تو اس پر ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہم نے صبر کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے صبر کیا تو ہم نے بھی صبر کرنا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ کوئی بھی انسان اگر کوئی نیکی کرتا ہے
تو اس کا اپنا نفع ہے، اگر کوئی انسان برے راستے پر چلتا ہے تو نقصان بھی اس کا اپنا ہے۔ تو اس بات کو ہم مد نظر رکھیں کہ ہر ایک انسان اپنے ہی نفع نقصان کے لیے جو کچھ بھی کرنا چاہتا ہے وہ کر رہا ہے۔ اور دنیا کے اندر تو ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ اگر جرم کرتا ہے اور پھر اس کے پاس پولیس جاتی ہے اس کو پکڑنے کے لیے، وہ بھاگ جاتا ہے، اس کے باپ کو پکڑ لو، اس کے بھائی کو پکڑ لو، اس کے بچوں کو ڈال لو، خود ہی آ جائے گا۔ یہ تو وہ اس لیے کرتے ہیں نا کہ وہ بندہ ان کے ہاتھ میں آ نہیں رہا ہوتا، لیکن اللہ کی عدالت بہت بڑی ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کے سامنے کوئی انسان بھاگ سکتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ میرے یہاں نہیں ہے کہ بھئی بیٹے نے کیا تو باپ کو پکڑ لو، باپ نے کیا تو بیٹے کو پکڑ لو، ہر ایک جو انسان خود کرے گا اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی فکر کر لیں سب سے پہلے کس کی فکر کرنی ہے؟ میرے خیال میں کسی کا بھی کوئی پروگرام نہیں ہے، دو چار کی آواز ہے ماشاءاللہ، باقی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم دوسروں کی فکر کریں گے۔ ہم تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں ماشاءاللہ، ہم تو ولی اللہ ہیں، ہم تو بہت ہی نیک ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں یوں ہے، فلاں ایسا ہے، دوسروں کے چکر میں سارا دن پڑے رہتے ہیں۔ بھی ہم خود کیسے ہیں اس کی اگر ہمیں فکر ہے تو کوئی بات نہیں ہے، جن کے چکر میں ہم پڑے ہوئے ہیں نا ان کو بھی ہماری فکر ہوگی، ہم ان کے چکر میں وہ ہمارے چکر میں ہیں، لیکن نہ حاصل ان کو کچھ ہونا ہے نہ ہمیں کچھ حاصل ہونا ہے۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے اپنی اصلاح، اپنی اصلاح، دوسرے نمبر پر اپنے گھر والوں کی اصلاح، دوسرا نمبر کس کا ہے؟ تیسرا نمبر ہے اپنے خاندان کا، یہ ترتیب قرآنی ہے، اور چوتھا نمبر پھر پوری دنیا ہے۔ جتنا زور لگا سکتے ہو، جتنی محنت کر سکتے ہو، کھلا میدان آؤ۔ ہر روز ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو 5 کا ثواب ملتا ہے، ایک بندے اور کو پکڑ کے نمازی بنا دیا تو ہماری 5 اس کی بھی 7، 10 بندوں کو پکڑ لیا، 20 کو پکڑ لیا، کھلا میدان ہے، پوری دنیا پڑی ہوئی ہے۔ ابتدا اپنے آپ سے کرنی، ترتیب اگر یہی رکھیں گے تو انشاءاللہ خیر ہوگی۔ اگر ترتیب الٹ ہو جائے گی کہ بھئی اپنی فکر نہیں ہے اور دوسروں کی شروع ہو گئی ہے، اس بات میں کچھ جان نہیں ہوتی، کچھ اس میں اثر ہی نہیں ہوتا۔ تو ہم اس ترتیب سے چلیں گے اور ابھی سے اپنی اور اپنی نسل کی، اپنے بچوں کی ابھی سے تیاری کرا لیں گے، آخرت کی حق پر لگا دیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کے اندر بھی بہترین زندگی بسر کریں گے، اور ہمیشہ کی زندگی میں ہمیشہ کے مزے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔